السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ٹائیگر بھائی. یہ میری زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور شروعات آپ سے ہو رہا ہے. ارے یہ تو لیٹسٹ نیوز ہوگی ہمارے ویورز کے لیے. ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم تو ایک بخار کی مار ہے, تو پھر کس بات کا وہ اکڑ کس بات کا ہو. میں روڈ پہ کل جاتا ہوں, خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر کہاں گئی میری باڈی. تو بلال بھائی یہ آپ نے ابھی تک جو ہے کتنے میڈلز, کتنے سینئرز, کتنی ٹرافیز وغیرہ جو ہے اچیو کی؟ تو میں نے 11 سے اس کو 12 کر دیا. آگے دیوار ہے, لوگوں کی باتیں ہیں, گھر والوں کی باتیں ہیں. جب میں نے فیڈریشن سے پوچھا, کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہیں کھیل سکتے, اب صرف ہمارے فیڈریشن کا ہی کھیلو گے. میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. میں نے کہا ساری زندگی میں پاکستان کیسے لڑوں گا. میں انٹرنیشنل کھیل گیا تو پھر الحمدللہ میرے اوپر 3 سال کا بین لگ جاتا ہے. سو آج میرے پاس 3 انٹرنیشنل گولڈ ہے. کہتے ہیں آپ کھیل کے دکھاؤ. شیر کھلے میں ہی مزہ کرتا ہے, شیر کھلے میں مزہ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. آپ اگر شیر کو لومڑی جو باندھ لے. سو ہیلو, السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹائیگر اینڈ ویلکم ٹو دی بولان اپڈیٹس شو. اور آج کا شو بہت مزیدار ہونے والا ہے, کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ایک بہت نامی شخصیت ہیں. ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑا اپنی لائف میں اچیو کیا ہے. ایک یوتھ ہیں, ان کی ایج بھی اتنی نہیں ہے, لیکن ان کو دیکھ کے, ان سے بات کر کے آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آئے گا. آپ لوگوں کو اس پوڈ کاسٹ میں ایک الگ ہی وائب آئے گی, کیونکہ یہ ہے بولان اپڈیٹ شو. اور یہاں پر آپ کو بلوچستان کی ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی جو کبھی آپ نے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہوں گی. سو ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ٹائیگر بھائی. کیسے ہیں بلال بھائی آپ؟ بلایا میں بالکل ٹھیک. سر آپ کی اپنی جگہ ہے, جب مرضی آئیں آپ. تھینک یو سو مچ. سو نائس آف یو. ہم تو ویٹ کر رہے تھے. ہمارا مجھے بڑا انتظار تھا, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلے میری زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, اور شروعات آپ سے ہو رہا ہے. ارے یہ تو لیٹسٹ نیوز ہوگی ہمارے ویورز کے لیے کہ بلال بھائی کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, اور وہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. بالکل بولان اپڈیٹ شو. مطلب یہ اسٹوڈیو یا وغیرہ میں تو دیکھ کے ویسے انسپائر ہو گیا تھا. اچھا, یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. ارے تھینک یو. ان شاء اللہ ویورز کے لیے اچھا ثابت. ویورز کے لیے, آپ کے ویورز لازمی بات ہے, آپ کی اتنی اچھی فین فالوئنگ ہے, اتنا اچھا آپ کا, آپ تو خود یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں. بالکل ان کے محبت ہے بھائی. کتنے سبسکرائبر ہیں بلال بھائی؟ آلموسٹ ابھی 25,000 سوچ رہے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. میں تو اس طرح نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا, میں صرف ایک میموری بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو یادگار رہ جائے گا میرا. وہ یادگار سے اب لوگ جو عزت دینے لگے کہ یار یوٹیوبر ہمیں اپنی یوٹیوب میں لے لوں. اب جو اس طرح بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اچھا, تو سب اس پہ محنت کریں گے, پروفیشنل اس کو کیمرے وغیرہ پہ سوئچ کریں گے تو تب بڑا اچھا ہوگا. نہیں اچھا ہے, ہونی چاہیے لائف میں, گرومنگ ہونی چاہیے. تو بلال بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج مسٹر ایشیا بن کر, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے, اتنی کنٹری کے لوگ آپ کے کمپٹیٹر تھے ان سب کو آپ نے پیچھے چھوڑ کے آج آپ جو ہے ایک بلوچستان کا, پاکستان کا آپ نے نام روشن کیا ہے, تو کیسا سفر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ باڈی بلڈنگ اور کچھ کمایا نہیں کمایا, تو یہ سب سے میں نے زیادہ کمایا. یہی سب زیادہ اچھا لگتا ہے کہ راستے پہ آتے آتے بلال بھائی خیر ٹھیک ٹھاک, پولیس والے نے روکا, ایسے دیکھتے آپ کی گاڑی کی شیک علی جب ایسے دیکھتے بلال سر آپ چاہے رکھا ہے, تھینک سو مچ. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. باقی سفر شکر الحمدللہ شروع کیا تھا, یہ سوچ کے کبھی نہیں کیا تھا کہ میں باڈی بلڈر بنوں گا, یہ بنوں گا. بس یہ سوچ کے کیا تھا کہ تھوڑی بہت باڈی بنا لے. لیکن آج اللہ پاک نے جو ہے ایشین گولڈ میڈلسٹ کا آغاز دے دیا, اور اب میں یہ کہتا ہوں, اب 8 سال کرنے کے بعد اب مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ارے میں زندگی کا کامیابی کا پہلا سیڑھی چڑھا ہوں. اب تو آگے بہت لمبا سفر ہے. بالکل, اگر نام بنانا ہے وہ بنانا ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے, اور اپنی اچیومنٹ پہ, اپنی سکسیس پہ کبھی یہ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں آئی ہیو اچیو سم تھنگ. جس دن آپ نے یہ بول دیا نا, بس آپ کی میں نہیں آنی چاہیے آپ. ہاں, جب آپ کی اچیومنٹ والی سیڑھی نہیں ہے وہ رک گئی, بس آپ نے یہ سمجھنا ہے میں نے اب تک کچھ نہیں کیا ہے, کچھ نہیں اکاڑا ہے. سو اس کے بعد پھر آپ کی اچیومنٹ بٹ کئی لوگ ہیں کہ ان کو تھوڑی شہرت ملتی ہے, تھوڑا سا فیم مل جاتا ہے, تو ان کے نا گردن میں ایک سریا ٹائپ آ جاتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ بس میں ہوں, مجھ سے آگے باقی سارے نیچے ہیں. جب تک سریا آ گیا نا, تھوڑا سا 100 اوپر کر کے دیکھ لے یار کہ آپ کے اوپر کون ہے. بالکل اللہ ہے. جب وہ اللہ ہے تو وہ سب سے پورا وہی ہے. ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم تو ایک بخار کی مار ہے, تو پھر کس بات کا وہ اکڑ کس بات کا ہو. 2 دن کی زندگی اچھی ملو. آج اگر میرے پاس یہ باڈی بلڈنگ ہے, میں فٹ ہوں, میں مسٹر ایشیا ہوں, میں روڈ پہ کل جاتا ہوں, خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر کہاں گئی میری باڈی. بالکل, تو کوئی پوچھنے آئے گا تو صرف اسی بات سے پوچھنے آئے گا یار ایک بہت اچھے انسان تھے, اتنا اچھا باڈی بلڈر ہوا کرتے تھے, اچھا بولتے تھے, اچھا اخلاق تھا. تو یہی اخلاق, یہ چیز کام آئے گی. باقی باڈی, پیسہ وغیرہ آج ایک تو آنے جانے والی چیزیں فیڈ ہو جاتی ہے. تو بلال بھائی یہ آپ نے ابھی تک جو ہے کتنے میڈلز, کتنے سینئرز, کتنی ٹرافیز وغیرہ جو ہے اچیو کی؟ شکر الحمدللہ. ابھی تک کل رات میں انسٹاگرام کا بایو چینج کر رہا تھا, تو میں نے 11 سے اس کو 12 کر دیے. ایشیا جیتنے کے بعد نہیں, یہ 12 میڈلز ہیں یا 12 ٹرافیز؟ اچیومنٹ سے مطلب وہ میڈلز, جب میڈل آ گیا اس کا مطلب اچیومنٹ ہے. گولڈ میڈلز کتنے ہیں اس میں؟ یہ سارے گولڈز ہیں, سارے گولڈ سے ایک بھی سلور نہیں ہے, صرف ایک اس میں سے سلور ہے جو میں پاکستان اور کے لیے بھی چھوڑ دو. ابھی بس یہ چھوڑو آپ لوگوں کی ہے. پاکستان میں تو میں اب ایونٹ کھیل ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو کمپٹیشن ہے اس کی کرائٹیریا جو ونس اے ونر کین ناٹ پلے اگین.
سب میں دوبارہ نہیں کھیل سکتا. سو میں جو ون کیا تو دوبارہ کھیل نہیں سکتا. آپ لوگوں کے آپ لوگ جیتو. میں تو خواہش کرتا ہوں یار کہ آج اگر مجھے لوگ دیکھتے کہ یار پلان آ جاتا ہے انٹرنیشنل کھیلتا ہے, اللہ کی قسم میرے دلی خواہش ہے کہ بلوچستان سے میرے جیسے اور بھی میرے بھائی چاہے انٹرنیشنل کھیلے, ملک کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ بولوں گا, میں خود کو خوش نصیب بھی بولوں گا, میں خود کو یہ بھی بولوں گا کہ میں یا تو ضدی ہوں یا تو بہت خوش نصیب ہوں, یا تو شاید میری ماں باپ کی دعاؤں میں یا میرے چاہنے والوں کی دعاؤں میں بہت زیادہ دم ہے. لیکن ایک بات پھر بھی کہوں گا, ڈیڈیکیشن بہت لازمی ہے. ڈیڈیکیشن, جب آپ ضدی ہوتے ہو نا, ایک چیز کی ٹال دیتے ہو نا, پھر وہ کام چاہے جتنا مرضی مشکل اٹھائے ٹائیگر بھائی. آپ اگر آج یہ ٹال دیتے ہو نا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے, آئی سویئر ٹو گاڈ یہ مشکل نہیں ہے, یہ آپ بھی کر سکتے ہو. کل آپ بھی اسی طرح ایک کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بولو کہ آپ کو کوئی وش کر رہا ہو کہ کیا آپ بن گئے ہو, کیا آپ وہ چیز کی اس کے لیے اتنا محنت بھی تو کرو. آپ اگر ایک چیز کر رہے ہو نا, پھر آپ اس چیز کی اسی طرح محنت کر کے بھی چلو, لوگوں سے اس طرح گل مل کے چلو, لوگوں سے دعائیں لینا سیکھو. سب سے بڑی چیز یہ ہے, میں جدھر جاتا ہوں میرے چاہے جتنے دوست ہیں, ان کے والدین سے آپ پوچھے, وہ لوگ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں. اسے نہیں سمجھتے کہ یار میں میڈل جیتا, میڈل کیا ہر کسی کے پاس ہے. آپ لوگوں سے بانڈ اپنی ایسا رکھو کہ بے شک کم رکھو, میری گیدرنگ بڑی کم ہے آپ کو پتہ ہے. بالکل. تو لیکن بانڈ ایسا رکھو کہ وہ آپ کو فیملی ممبر بنا کے چلے. میرے والدین سے زیادہ تو میرے دوستوں کے والدین مجھے دعائیں دیتے ہیں. سے میں اللہ پاک کا بڑا شکر گزار اس چیز پہ کہ میں خوش نصیب اس معاملے میں. جو بات آپ نے کی کہ ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ڈیڈیکیشن کافی لوگ کام کرتے ہیں ابھی, کافی لوگ آپ کی طرح جو ہے باڈی بلڈنگ کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, ان کے پاس راستہ نہیں ہے, ان کے پاس ڈیڈیکیشن میرے پاس بھی نہیں ہے ٹائیگر بھائی. راستہ بنانا پڑتا ہے, راستہ بنانا پڑتا ہے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہو, آپ وہاں پہ آ کے رک جاؤ, آگے دیوار ہے, لوگوں کی باتیں ہیں, گھر والوں کی باتیں ہیں, اس دیوار کو جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے آپ کچھ نہیں کر سکو گے ٹائیگر بھائی. جب تک آپ اس دیوار کو گراؤ گے نہیں, پل بنا کے آگے نہیں جاؤ گے, تب تک آپ آگے آپ لمٹ پش کرو, اپنی لمٹ پش کرو. ٹائیگر بھائی 2021 میں بتاتا چلو, میں نے بلوچستان جیتا, کوئٹہ جیتا, پاکستان جیتا. میں خواہش تھا میں فردر کھیلوں, لاہور میں اچھے ایونٹس ہوتے پاکستان کے, میں نے کہا وہ کھیلوں, انٹرنیشنل کھیلوں. جب میں نے فیڈریشن سے پوچھا, کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہیں کھیل سکتے, آپ صرف ہمارے فیڈریشن کا ہی کھیلو گے. میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا, میں نے کہا ساری زندگی میں پاکستان کیسے لڑوں گا. میں پھر بھی کیا, میں لاہور کھیلنے گیا, پاکستان کیا, وہ بڑے کمپٹیشن پہ کھیلنے گیا. میں جونیئر مسٹر پاکستان بن گیا, پاک چیمپئن کا کمپٹیشن تھا. اس میں نے اللہ نے اگر مجھے عزت دیا نا, میرے اس ادھر میں جو پاکستان بنا, بلوچستان بنا, مجھے صرف ادھر کے لوگوں نے جانا, کسی اور نے نہیں جانا. جہاں دیکھو ٹائٹل آپ کا وہی ہے جس سے آپ کو جان پہچان ملتی ہے. آج اگر میں کچھ ہوں, یہ صرف میں منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ آپ منہ سے کہہ رہے ہو, یہ دیکھنے والوں کو خود پتہ ہے کہ بلال کون ہے. کیا یہ میری وہ اچیومنٹس بولتی ہے, بالکل بتانی اچیومنٹ آپ کی وہ جو وہ خود بولے, یہ نہیں کہ آپ منہ سے بتاؤ. انسان کا کام بولتا ہے, انسان کا کام بولتا ہے. ایگزیکٹلی. جب میں نے وہ پاکستان جیتا, جب مجھے پنجاب سے, لاہور سے, اسلام آباد سے فیم ملنا سٹارٹ ہوا, تب مجھے لگا یار اب میں سی ٹریک پہ ہوں. جب میں کوئٹہ پہنچتا ہوں, میرے خلاف نوٹس جاری ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ اپنا معافی نامہ جمع کرا لو, نہیں تو آپ کو بینک کیا جائے گا. میں حیران ہوں, میں نے کہا سیریسلی یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے, صرف ایک چیز میں نے ساری زندگی سوچا ہوا ہے, عزت ذلت اللہ پاک دیتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرا اللہ پاک پر اتنا ہندہ بھروسہ ہے, اتنا توکل کرتا ہوں نا, میرا توکل پہ بڑا ایمان ہے. میں نے کہا اللہ پاک اگر مجھے عزت سے نوازے گا, اگر مجھے کامیابی دے گا تو ہر حال میں دے گا. کسی کے روکنے ٹوکنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا. جو چیز آپ کے نصیب میں اوپر سے لکھی گئی ہے وہ آپ کو مل کے رہنی, اس کے لیے جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, وہ چیز آپ کو مل کے. صرف میرا ماننا یہ ہے, کبھی کسی سے نا انسان کو دب کے نہیں چلنا چاہیے. بالکل. جب آپ کو لگے نا آپ کو بانڈ کر رہے ہیں نا, آپ ادھر کامیاب ہو بھی جاؤ تو کیا کامیاب ہوں گے, آپ کے اوپر پھر بھی باؤنڈریز ہے. کامیابی وہ ہے جو آپ کے اوپر باؤنڈریز نہ رہے. باؤنڈریز نہ, ٹھیک ہے. تو شیر کھلے میں ہی مزہ کرتا ہے, شیر کھلے میں ہی مزہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ اگر شیر کو لومڑی جو ہے باندھ لے اور بولے 4-5 لومڑیاں گیر لے اور بولے کہ آپ جو ہے یہ بات کہنا چھوڑ دو کہ میں شیر ہوں, ایگزیکٹلی, پھر تو یہ عجیب بات ہو جائے گی. تو پھر میں جو ہوں جاتا ہوں انٹرنیشنل کھیلنے. میں انٹرنیشنل کھیل گیا تو پھر الحمدللہ میرے اوپر 3 سال کا بین لگ جاتا ہے. تو شکر الحمدللہ, اس بین سے جو ہے میری کریئر سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس بین کے بعد جو ہے میں اس ورلڈ میں 4th پلیس میں رہ جاتا ہے. اس بین کے بعد میں یا کلاسک کھیلتا ہوں, مسٹر پاکستان جیت جاتا ہوں. پھر میں ساؤتھ ایشیا کھیلنے جاتا ہوں, ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہوں. ورلڈ کو واپس کھیلنے جاتا ہوں 2024 میں, ورلڈ میں گولڈ آ جاتا ہے میرا. اس کے بعد پھر یہ اگست میں ہوا تھا ایونٹ میرا 10 اگست کو, پرو پاکستان کا پہلا کمپٹیشن تھا پرو پاکستان, میں نے وہ جیتا. پھر 16 اگست کو میں تھائی لینڈ جاتا ہوں. 28 اگست کو جو ہے میں تھائی لینڈ میں ساؤتھ ایشیا مسٹر ایشیا کھیلتا ہوں.
جس میں سے مسٹر ایشیا کا میں اپنے کیٹیگری کا میں گولڈ جیت جاتا ہوں. سو آج میرے پاس 3 انٹرنیشنل گولڈ ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ اس بینڈ کے بات ہے. بالکل. جب میں 2022 میں گیا تھا دبئی مسل شو کھیلنے کے لیے, تو مجھے انہوں نے ای میل کیا کہ آپ کا اس فیڈریشن سے جو NOC لینا پڑے گی. تو میں جس فیڈریشن کے ساتھ تھا انہوں نے دوسرے فیڈریشن کا بتایا کس سے لینی پڑے گی. اب جب میں ان کے پاس گیا, اس نے کہا آپ اپنی جو آپ کے اچیومنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ جمع کرائیں, معافی نامہ لے کے پھر ہم آپ کو NOC دیں گے. میں نے کہا اصل فیڈریشن ہے کون یار؟ ہم تو اسپورٹس مین ہیں. بالکل. ہمیں تو چاہیے یہ کہ اچھا پلیٹ فارم ملے کہ یار یہ اصل ہے, یہ جینوئن, آپ اس کے ساتھ لے کے چلو, دس از دا فیوچر. ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہے کہ اصل کون ہے. یہ بھی رجسٹرڈ ہے, یہ بھی رجسٹرڈ ہے. ایک جگہ آ آپ کے یہ نہیں مانتے, ایک جگہ پہ آ کے یہ نہیں مانتے. میں نے ٹائٹل جس کی جیتے جو اسپورٹس بھی بولتی ہے یہ فنڈ یہ لیتا ہے, اور جب میں NOC لینے چاہتا ہوں وہ بولتا ہے اسے لینی ہے. جب میں اسے لینے کیا وہ بولتا ہے آپ نے. میں نے کہا سر نہیں سر آج ہی صاحب تھے سر, اپنا پیسہ خرچہ ہے, محنت کی ہے, 4 مہینے سے میں اس چیز کے لیے محنت کر رہا ہوں, دبئی کھیلنے جا رہا ہوں, ٹکٹیں میں نے کی, سب کچھ میں نے کیا. 4 دن رہ رہے, پرسوں میں نے نکل جانا ہے, مجھے جانے دو, NOC دے دو. کہتے آپ کھیل کے دکھاؤ. میں ایسے موزز داڑھی کو اس کو دیکھا, بڑا وہ مایوس ہوا. میں نے کہا یار یہ بات آپ کی جو پرسنالٹی اس کے ساتھ سوٹ نہیں کی, میں روانہ ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ایسے میں نے اوپر دیکھا, میں نے کہا اللہ پاک آپ تو دیکھ رہے ہو. خیر میں چلا دبئی والوں کو میں نے ای میل کیا. میں نے کہا جو کمپٹیشن کرا رہے تھے کہ یہ لوگ NOC نہیں دے رہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں آپ آ جائیں. اب یہ ای میل بھی ہے میرے پاس, اور جب میں کھیلنے جاتا ہوں 25 لڑکوں سے میرا ٹاپ 10 میں پہلا نام آتا ہے. میں نے کہا یار گڈ. میں جب لڑکوں کو ایسے دیکھتا ہوں اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ گولڈ یا سلور پکا ہے, میڈل ہے, شکر الحمد, خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. لیکن میڈل تھے ادھر 7 پوزیشن تک. جب ٹاپ 10 کی لسٹ آتی ہے, ٹاپ 7 جو نکلتے اس میں میرا نام ہی نہیں ہے. میں ادھر پوچھنے جاتا, میں نے کہا خواہ کوئی ان کو وہ ہوا ہوگا جو نام ٹائپ کر رہے ان سے کوئی مسپلیس ہوا ہوگا. میں جاتا ہوں کنفرم کرتا ہوں, ادھر لکھا ہوا ہے NOC مسنگ. میں نے ای میل دکھا, میں نے کہا یہ آپ کا ای میل ہے. آپ نے مجھے کہا کوئی بات نہیں آپ آ جائے. آپ نے مجھے انٹرنیشنل پاسپورٹ کے جو اسپورٹس پاسپورٹ اس کے 300 درہم لیز کے, 500 درہم لیز کے, 200 درہم لیے کہ آپ کا مسنگ ہے یہ وہ. کہتے ہیں سوری سر, ہم نے فیڈریشن سے آپ کی بات کی, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پرمیشن سے نہیں ہے, سو وی کین ناٹ پرووائڈ یو NOC. ٹائگر بھائی یقین کرو میرا اللہ گواہ ہے, میں 2 دن رو رہا تھا. لیکن میرا والد نے مجھے کال کیا, میرے دوست کو کال کیا, میرا نمبر وغیرہ سب میں نے بند کیا تھا. میں روتے ہوئے اسٹیج سے اترا گھر گیا ادھر دبئی میں دوست کے پاس. میرا والد کہتا ہے کہ دنیا کا ہر بڑا اسپورٹس مین ہارا ہے ایک دفعہ, اور جو ہارا ہے اسے پھر نام بھی بنا ہے. ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں. اور اگر آپ نام بنانا ہے تو پھر جو ہے اگر آپ نے ہارنا نہیں سیکھا تو پھر آپ جیت کا مزہ بھی نہیں لے سکتے. اور اگر آپ یہ دم نہیں رکھتے ہو نا تو پھر آپ نہ کھیلو اسپورٹس. ٹائگر بھائی وہ ہار میرے دل پہ ایسا لگا نا خنجر کی طرح. اب اگر کوئی دوسرا ہوتا نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا, آتا بیٹھ جاتا. میں نے 10 سے 12 لاکھ روپے خرچے دبئی بہت ایکسپینسو ہے. میں نے پیسے خرچا, میں نے سب کچھ خرچا, اور میڈل تک نہیں ملا. ٹاپ 7 بھی نہیں ہے. لوگ کتنی ایکسپیکٹیشنز یہ ہو, لیکن وہ دل ادھر لگا. اس کے بعد میں نے کیا لوگ آ کے چھوڑ دیتے یا دل ٹوٹ جاتا ہے, لیکن میں نے ڈبل محنت شروع کی. میں نے اسے ڈبل ایکسرسائز شروع کیا. وہ ایسا سمجھو ادھر دل پہ سب مطلب زخم کی طرح لگ گیا. وہ دن ہے, آج دن ہے, شکر اللہ پاک کا. آج 3 انٹرنیشنل میڈل کے سامنے بیٹھا ہوں. میں ہر دفعہ جب بھی جاتا ہوں میں 90 kg میں کھیلتا ہوں. اس دفعہ میں نے 81 kg میں کھیلا ٹائگر بھائی. میں نے خود کو اتنا نہ چھوڑا. میرے چرس زندگی میں پکچر آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ لگا دینا. میرے اتنے کڈے آ گئے. پتہ ہے کیوں؟ جب میں 2024 میں ورلڈ جیت کے آتا ہوں, اس کے 9 دن کے بعد میرے والد کو اسٹروک کا اٹیک آ جاتا ہے, جسے فالج کا اٹیک بولتے ہیں. تو ایسا سمجھو نا ٹائگر بھائی زندگی ایسے جا رہی تھی, ایک دم میں زمین پہ آ کے گر گیا, آسمان سے زمین پہ. میں نے کبھی ٹائگر بھائی زندگی میں نا گھر میں پودینہ تک لا کے نہیں دیا. انڈے چکن یہ تو دور کی بات ہے. آپ سمجھو ٹائگر بھائی میں ایک کمرہ ہے جس میں دنیا جہاں کی ساری آسائشیں پڑی ہے, نوکر چاکر سب لگے ہوئے, میں کھا رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. جب میرا والد بیمار ہوئے نا, میرا زندگی کا جو مقصد تھا, میں کدھر سے کدھر آ گیا, سب بدل گیا. لائف بہت چینج ہو گئی. میں نے 1 مہینہ ٹائگر بھائی میں نے اسپتال میں ایک بیڈ کے, یہ ابو کا بیڈ ہے, سامنے باہر روم ہے, باہر ایک بیڈ ہے, مطلب صوفہ ٹائپ بنا ہوا. میں نے 1 مہینہ اسی میں سویا, اسی میں بیٹھا, میں نے ادھر ہی گزارا.
میں نے 15 دن وہ دن بھی میرے گزرے. اللہ پاک کبھی کسی اولاد پر وہ دن نہ لائے. میں نے 15 دن آئی سی یو کے سامنے بیٹھ کے انتظار کیا. گھر والے میرے بولتے تھے گھر آ جاؤ, بھائی ہے ادھر کزن ہے. میں نے کہا نہیں, میں بابا کے ساتھ ہی آؤں گا. اب بابا کے ساتھ کیوں آؤں گا؟ بابا کے ساتھ میرے اتنا لگاؤ ہے ٹائیگر بھائی, میرے کمپٹیشنس کے لیے میرے والد نے اپنی گاڑیاں بھی بیچی ہیں. اس نے دنیا جا کر میرے لیے ہر قربانی دی ہے. تو بابا بیمار ہوئے, کرتے کراتے بابا کا آپریشن ہوا, بابا کا بول چال چلا گیا, رائٹ سائڈ چلا گیا. 12 دن کے بعد تو میرے والد کی جا کے ٹائیگر بھائی آنکھیں کھلی ہے. جس دن آنکھیں کھلی میں آیا کر بڑا بیل سے پاکے بڑا خوش تھا. میں کہا بابا کی آنکھیں کھل گئی. آپ سمجھا, ہم آنکھیں کھلنے کے لیے اس کے ترس گئے. تو آج 9 مہینے ہو گئے آج دن تک میں اس کو ڈیلی فزیو تھراپی لے جا رہا ہوں, لے آ رہا ہوں. پھر بڑا ٹھیک ہوئے. پھر چھوٹی عید سے پہلے 2 مہینے پہلے مطلب ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا محنت کیا. تب گلے میں پائپ لگا, ٹھیکاسٹمی, سانس آکسیجن ادھر سے, گھر میں سلنڈر, پورا گھر کمرہ نہیں, ہم نے اسپتال بنا دیا تھا تقریباً. مطلب آغا خان بھی لے گئی, ادھر بھی لے گئی, ادھر بھی لے گیا, اپنا طرف سر کوشش کیا. جہاں پہ امید نہیں تھی بابا کی بچنے کی, اللہ پاک نے وہاں ان کو زندگی دی. جب ڈاکٹروں نے مجھے کہا ٹائیگر بھائی سامنے اور کاغذ رکھا, کہتے ہیں سرجری کرائیں گے سر کی, تو ان کے بچنے کی چانسز نہیں. اس پہ لکھا ہوا تھا 90%, مطلب اس کی چانسز نہیں ہوتے, وی ول ٹرائی اور بیسٹ. میرے آنسو اس پہ گر رہے تھے, میں سائن کر رہا تھا. اور میں نے ایسا اوپر دیکھ, میں نے کہا یا اللہ پاک میں آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں, ڈاکٹر تو صرف ایک ذریعہ ہے, مجھے مایوس نہیں کرنا اپنے بادشاہی سے. اللہ پاک نے ادھر بھی مجھے مایوس نہیں کیا. پھر جب میرا ابو کو آج سے 2 مہینے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا, 3 دفعہ اس کا CPR کیا گیا, 4تھی دفعہ CPR کیا گیا, پھر شوکس دیے گئے. میں جب 3-4 دفعہ CPR ہوا, میں نے CPR کے بارے میں نرس جب گھر آتے تھے نا, سنتے تھے نا CPR کیا ہے. CPR از آلموسٹ ڈیڈ. لوگ جو اپنے جو ہے پیشنٹس کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی CPR کراتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں کیوں مریض کو تکلیف دینا. میں نے کہا نہیں کراؤ. امید تھی. جب 3 دفعہ CPR کرا کچھ نہیں ہوا, میں باہر آ کے نکل کے بیٹھا زمین پہ. میں نے کہا یا اللہ پاک اتنا بڑے آزمائش میں مت ڈالو, میں اب بہت چھوٹا ہوں, کہنے کو تو میں بہت بڑا ہوں, لیکن میں نے کہا میں نے اللہ کی قسم باپ نے ایسا رکھا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ پیچھے بچوں کو دیکھوں, گھر کو دیکھوں. میں نے کہا باپ کا اگر میری کامیابی ہے ٹائیگر بھائی, جب تک میرا والد سلامت ہے میری کامیابی ہے. باپ کا سایہ ہی بہت ہوتا ہے. باپ کا سایہ بہت ہے. جب تک میری کامیابی ہے ٹائیگر بھائی, یہ صرف اور صرف میرے باپ ہے. خدا نخواستہ میرے باپ کو کچھ ہوتا ہے ٹائیگر بھائی, میں پتہ نہیں پھر اس کے بعد میں کچھ کر پاؤں نہ کر پاؤں, وہ بات کی بات ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جب تک میرا باپ ہے میں کامیاب ہوں. اللہ پاک آیات رکھے سلامت رکھے, آمین. لمبی زندگی دے. تو ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا, 4 دفعہ CPR ہوا, میں باہر آ کے بیٹھ, میں نے کہا یا اللہ پاک میں آپ کو بہت, آپ کے اوپر میرا بڑا توکل ہے, اپنے بادشاہی سے مایوس ہونے نہیں دینا. میں قسم کھا کے بولتا ہوں ٹائیگر بھائی, 3 سیکنڈ نہیں گزرتے لڑکا بولتا ہے کرنٹ سے جو ہے ریورٹ ہو گیا, ڈائریکٹ ICU شفٹ کیا گیا. میں نے ایسا اپنے آنسو پوچھے, میں گیا ICU کے باہر بیٹھ گیا. 4-5 دن ICU میں رہے. پھر ادھر اس کو نمونیا ہو گیا, پھر وہ لنگس کا مسئلہ بن گیا, کیا نہیں ہوا. شکر اللہ پھر کر آ گیا. پھر 10 دن تو ان کی انجیوگرافی نہیں ہوتی, کہتے کمزور ہے, بلکہ کتنا سمپل ہے, صرف ادھر سے کیمرہ پاس کرتے دیکھتے ہیں. جب 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے دل کے 3 والو بند ہیں. آج بھی ٹائیگر بھائی آپ سمجھو میں دل پہ زخم لے کے پھر رہا ہوں. میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں نا, مجھے گھر والوں کا کال آتا ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں بسم اللہ پڑھ کے کال اٹھاتا ہوں. بولتا ہے ہیلو, کہتا ہے انڈے لے کر آنا. میں بولتا ہوں میسیج کر دیا کرو, کال نہیں کیا کرو. بالکل وہ ایک ڈر ہے انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے نا. کیونکہ میں 1:30 بجے میں جم میں تھا, تو مجھے گھر والوں کا کال آتا ہے جب اٹیک ہوا نا اس طرح, کہتے جلدی آؤ بابا ٹھیک نہیں. 2 دفعہ اس طرح میرے ساتھ ہوا. اب جب رات کو دیر سے کال آتا ہے, قسم کھا کے میں کہتا ہوں, میں کال اٹھاتا ہوں, بسم اللہ کر کے میں بولتا ہوں ہیلو, بولتا ہے انڈے لے کر آ جاؤ. میں نے کہا پلیز, میں نے والدہ کو بولا پلیز. ایک صبح جب مجھے اٹھانے ہو بڑے پیار سے, میں ڈر جاتا ہوں. اور ایک جب ٹائیگر بھائی میں وہ بندہ تھا, مجھے والدہ میرے اوپر پانی پھینکتی تھی, اٹھاتی تھی, میں نہیں اٹھتا تھا. آج مجھے کوئی ایسے لاتا ہے میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. جی بولتا ہے اٹھو ناشتہ, پلیز یار آرام سے اٹھایا کرو, جب بھی کال کرنا ہوتا ہے میسیج کر دیا کرو. تو یہ والا کمپٹیشن جو میں نے کھیلا عشاء والا, صرف اور صرف میں نے اپنے والد کے لیے کھیلا. میں نے کہا بابا آپ کا نام میں پورے دنیا میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں, کہاں سے بلانگ کرتا ہوں اور کس کا بیٹا ہوں. پہلے یہ میرا خواہش ہوتا تھا کہ ملک کا جھنڈا میرے کندھوں پہ ہو. یہ خواہش سے جب مجھے عزت ملنے لگا, اور میری عزت کے ساتھ میرے والد کو جب عزت ملنے لگا, فرض کرے آپ آتے ہو, اچھا آپ خیرت سے بلال کے والد تھے, آپ نے انٹروڈیوس کرا, اس نے انٹروڈیوس کرا, فینس ملتے آپ بلال کے والد تھے, ان کو وہ چیز اتنا اچھا لگا, ہوتی ہے نا اتنا اچھا لگا ماں باپ کے لیے. اور ایک والدین کو جو اپنے بچوں کی کامیابی اچھی لگتی نا, میں بولتا ہوں یار والدین کو اس دنیا میں خوبصورت چیز کوئی نہیں چاہیے ہوتے. والدین اتنے مطلبی ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں بس جو ہے ہمارے اب
بچوں کی خوشی ہے, بالکل. اپنا کچھ نہیں سوچتے, صرف بولتے بچے ہمارے کامیاب ہو جائے, بچے کی تک پہنچے, والدین ہوئے. اور یہی رشتہ رہ گیا دنیا میں بھی کہ جو سب سے مخلص ہے, جو صرف آپ کا سوچتے ہیں, باقی تو ماں باپ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ بچپن میں ہوتے ہو, اسکول جاتے ہو, کسی رشتے دار کی طرف جاتے ہو, کہیں بھی جاتے ہو, تو وہاں پر آپ کو بولتے ہیں آپ کے باپ کے نام سے, یہ اس کا بیٹا ہے, ایگزیکٹلی, یہ اس کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کی بچپن سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ابھی بچپن میں اپنے باپ کے نام سے پہچانا جا رہا ہوں, تو کل کو میرا باپ, میں بڑا ہوں, میرا باپ روڈ پہ جا رہا ہو, کہیں پہ جا رہا ہو, بولے کہ یار یہ دیکھو یہ بلال کا باپ ہے, یہ ٹائیگر کا باپ ہے. وہ اس طریقے سے ان کو ایک الگ خوشی بہت ملتی خوشی ہے. ہوتی ہے. ٹائیگر ہم بھائی لوگ تو اس چیز کا نہیں پتہ ہے, لیکن ان کو پتہ ہے اس چیز کا. بالکل. ٹائیگر بھائی میرا پھر خواہش کیا رہتا ہے, جب بھی میں کہیں اچیو کرتا ہے کچھ ہوتا ہے, جب میرے استاد اور میرے والد ساتھ ہوتے, میں کہیں پہ جب چانگ کے میں انٹروڈیوس کرتے میرے والد صاحب ہے اور یہ میرے استاد, بیکاز یہ ڈیزرو کرتے. بالکل. یہ وہ دو سارا ہے. ایک میرا بیک پہ تھا, سب کچھ پیسے دے رہا تھا, وہ دے رہے تھے, لا کے دے رہے, اور دوسرا میرا فرنٹ پہ تھا, مجھے بنا رہا تھا. بالکل. آج بھی میں استاد کو بولتا ہوں, میں بولتا ہوں میری آنے والے نسل بھی آپ کا شکر گزار ہوں گی. میں نے پیسہ لگایا, میں نے محنت کیا, آپ مجھے ٹرین کرایا, لیکن نہیں, بنایا آپ نے مجھے بنایا. بالکل. آج میں کچھ کما رہا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹائیگر بھائی, بالکل. کس کی وجہ سے؟ میرے استاد کی وجہ سے. آج اس نے مجھے بنایا تبھی تو میں ادھر بیٹھا ہوں. میرا والد نے مجھے کھلایا پلایا. میں اپنی کامیابی کا مثال کچھ ان لفظوں میں دوں گا. میرا باپ مجھے مسٹر عیشا بناتے بناتے معذور ہو گئے. میرا باپ مجھے جوان کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, معذور ہو گئے. میری کامیابی کا یہ راز ہے. آج میں خود کو کامیاب نہیں کہتا, میں خود کو کامیاب تب بولوں گا جب میں اپنے پیسوں سے اپنے ماں باپ کو حج پہ لے جاؤں گا. ماشاء اللہ. جب میں اپنے پیسوں سے اپنے ماں باپ کو, وہ کبھی کسی ایک چیز پہ نظر ڈال دے اور میں اتنا قابل بنوں ان کو لا کے دے سکوں کہ بابا یہ آپ نے دیکھا اس چیز کو پیار سے, یہ رہا آپ کو چیز وہ سامنے. اور میرا باپ وہ انسان, اس کو زندگی میں کچھ نہیں چاہیے. وہ جب مجھے کامیاب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ایئرپورٹ پہ مجھ سے ملنے کے لیے آپ نے ویڈیو میں دیکھا. ہاں بالکل, بڑی آج بھی میرا خواہش ہے کہ بس میں جب کامیاب ہو کے میں صرف میڈل جب ان کے گلے میں پہناؤں, بس میری خواری اتری ہوئی, ختم ہے, میری ساری خواری وصول ہے. اللہ پاک آپ تو ان کا بڑا رول ہے میری زندگی میں. آج سے بلال جو بھی ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. سو اپنے والدین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بولتا ہوں کریڈٹ دینا چاہیے. تو بلال بھائی, یہ آپ کا جو ماشاء اللہ سے اتنی اچھی باڈی بنائی ہوئی ہے, اس کا ڈائٹ کا کیا سسٹم ہے, کیسے اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھتے ہیں آپ؟ ڈائٹ اس کا ٹائیگر بھائی سارا دیکھو رول جو ہے ڈائٹ کا ہے. ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے ہم ابھی دیکھو پچھلے 3-4 مہینوں سے نارمل انسان کی طرح تو نہیں کھا رہے ہوں گے نا نہیں بالکل. آپ ایک سمجھ لو کہ آپ ایک اے آئی ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے, بڑا خیال. ابھی میں آیا ہوں نا کمپٹیشن کھیل کے, اب 8-10 دن جتنے بھی ہیں میرے اچھے دن چل رہے ہیں. اس کے بعد واپس میرا ڈائٹ شروع ہو جائے. اچھے دن کیسے چل رہے ہیں؟ اچھے دن یہ آپ آئے, آپ کے ساتھ چائے پیے, بسکٹ کھا لیے, ٹھیک ہے, باہر گیا, کوئی کسی نے دعوت کیا, روٹی شوٹی کھا لیا ہے, رات کو جم گیا, 2-3 شاگرد کیک لے کر آ رہا ہے, کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. اب میرے اچھے دن ہیں. اس کے بعد آپ ٹائیگر بھائی گولڈ پلیٹڈ کیک بھی لے کر آ جاؤ نا, میرے سامنے رکھ دو, میں نہیں کھاؤں گا. میں نہیں کھاؤں گا, اس لیے نہیں کھاؤں گا, میں بولا آج یہ کھاؤں گا. آج اگر میں ادھر کمپرومائز کروں گا, کل کو میڈل میرے ساتھ کمپرومائز کرے گا, نہیں کھانا. تو بلال بھائی, ایک آپ کا جو فیوچر پلان ہے آگے, کیا سوچا آپ نے کہ اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے یا کسی ٹائیگر اور بھائی فیلڈ میں؟ میں جب آیا نا, میں نے اس دن آپ کو کہا, میں نے کہا میں نے ورلڈ کھیلنا ہے واپس. ورلڈ آ رہا ہے 2 مہینے بعد. آج میں بولتا ہوں نہیں, ورلڈ نہیں کھیلنا ہے. ورلڈ پتہ ہے کیوں نہیں کھیلنا ہے؟ اب کچھ کھیلنا ہے تو ایسے کھیلنا ہے کہ حاسدین بھی بولے یار اس پہ تو اعتراض اب بنتا ہی نہیں ہے, اس پہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں. اب جو بھی کھیلنا ہے, ریسٹ کروں گا کچھ ٹائم, اپنی والدین کی خدمت کروں گا, بابا ٹھیک ہوتے ہیں انشاءاللہ کچھ بڑا ہی کھیلوں گا, جو بھی کھیلوں گا بڑا ہی کھیلوں گا. اور اس کے بعد فی الحال فرینڈس کانفرنس چل رہی ہے, ویڈیوز آ رہی ہے, وہ یہ ہونے کے بعد میں دیکھتا ہوں گورنمنٹ مجھے کتنا سپورٹ کرتا ہے. گورنمنٹ اچھا سپورٹ کرتی ہے تو کچھ بڑا کھیلوں گا, اتنا بڑا کھیلوں گا کہ جس سے میرا نام نہیں بولتا, میرا نام نہ بنے, پاکستان کا نام آ جائے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے یہ ٹائٹل جیت گیا. جیسا پرو کارڈ ہے, پرو کارڈ اس پہ اینڈ ہو جاتا ہے, پرو کارڈ اور اولمپیا. پاکستان سے مینس فزک میں اب تک شاید میں بھی ایک علی رضا کو میں جانتا ہوں, دوسرا پتہ نہیں کوئی ہے نہیں, اگر میں اس کا نام مس کرا ہوں سو سوری. تو میں علی رضا کو جانتا ہوں, وہ میرے خیال سے جیتا ہے. اگر میں پرو کارڈ کھیلتا ہوں اور اللہ کے فضل سے اگر میں وہ جیت جاتا ہوں, وہ ایسی چیز ہے اس پہ بلیم کرو جو مرضی کرو, اس پہ کر ہی نہیں سکتے ہو. لوگ آپ کو گالیاں دیں گے, کیا بات کر رہے ہو. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے بلال بھائی, اللہ پاک کا شکر ہے ٹائیگر بھائی, میں تو اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. جب میرے خلاف فرینڈس کانفرنس ہوا, میں ایسا دیکھ کے اوپر آ کے دیکھا, میں نے کہا اللہ پاک آپ کو بڑا شکر ہے, آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے اوپر فرینڈس کانفرنس ہو رہی ہے.
اب لوگ اس چیز سے ڈر جاتے ہیں. بالکل. لیکن میں بڑا خوش ہوا. میں گیا رات کے 2 بجے تھے, میں نے والد سو رہے تھے, میں نے اس کے پاؤں چوم لیا. میں نے کہا بابا اس آپ کی دعاؤں میں بہت طاقت ہے. صبح میں اٹھا, جب میں جا رہا تھا میں نے کہا بابا آپ کی دعاؤں میں بہت طاقت ہے. آج وہ لوگ جو مجھے کچھ سمجھتے نہیں تھے آج میرے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. میں والدہ کو اس دن بتا رہا تھا, میں نے کہا اگر میں جتنا کامیاب ہوتا ہوں اپنے اس کے ساتھ دل بھی اپنا اتنا بڑا رکھنا ہے. آسیدین بڑھیں گے, ہیٹرز بڑھیں گے, لیکن ابھی تو ماشاء اللہ سے آپ برانڈ ایمبیسڈرز بھی بنتے جا رہے ہیں, کافی برانڈس کی جو ہیں ماشاء اللہ سے. آپ کی بھائی ابھی اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے, ہماری تو یہی تو ہے. اچھا بلال بھائی, ایک اگر آپ کی طرح کے کوئی یوتھ کا کوئی بچہ ہو, بلوچستان کا, کوئٹہ کا, پشین کا, کہیں کا بھی, پورے بلوچستان کا, پورے پاکستان کی طرف سے, تو وہ ایک بچہ ہے, اس کو آپ کا وہ ایک آپ کو اس نے اپنا استاد مانا ہے, اپنے آپ کو ایک کچھ آپ کی طرح بننا چاہ رہا ہے, وہ باڈی بلڈنگ میں, باڈی فٹنس میں, کسی اور چیز میں, تو وہ کس طریقے سے اس میں جائے گا؟ اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہو کہ وہ کس طریقے سے اس لیول تک پہنچے جس لیول پہ آج آپ ہیں ماشاء اللہ سے؟ ابھی پاکستان میں پہلے جب میں کھیلتا تھا تب نہیں, ابھی بہت اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں. اگر کوئی بننا چاہتا ہے, سب سے پہلے تو میری سجیشن یہ ہے, جو بھی بچہ کھیلنا چاہتا ہو یا کرنا چاہتا ہو, میں تو یہ بولوں گا باڈی بلڈنگ کرو, فٹنس کرو, اچھا کھاؤ پیو, کمپٹیشن نہ کھیلو, کمپٹیشن نہیں کھیلو. بہت تھکا ہوا فیلڈ ہے, اسکوپ نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے. آج مجھ جیسا بندہ ملک کے لیے 3 میڈل جیت کے آنے کے بعد مجھے وہ ثبوت دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ میں نے یہ اچیو کیا ہے, اس کی یہ ویلیو, مجھے اس کی ویلیو بتانی پڑ رہی ہے. میں چیمپئن ہوں, آئی نو دیٹ, آپ جانتے ہو, سب میرے چاہنے والے سب جانتے ہیں. لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں جانتے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میں نے ایسے سرٹیفکیٹ سکھا کے ثبوت دیا. تو جب مجھ جیسا بندہ ادھر آنے کے بعد, ہاں اگر بننا ہے, اگر آپ کسی باہر ملک میں رہتے ہو, گو فار اٹ, آپ نام بھی بناؤ گے, سب کچھ کرو گے. لیکن بلوچستان سے ایک بندہ ہے, میں بولتا ہوں اچھا فٹنس کرو, اچھی باڈی بناؤ, فٹ رہو, دیٹس اٹ. اگر پھر بھی اس کو شوق ہے کمپٹیشن کھیلنے کا, اچھے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں, جیسے کراچی میں ہمارے فیڈریشن والے کراتے, سویلانور اچھے کمپٹیشن کرا رہے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں پاک چیمپئن, پرائیویٹ ہے, لیکن نام آپ کتنا بنے گا پورا پاکستان آپ کو جانے گا. آج کل کے نوجوان جو بڑا غلط راستوں کے اوپر جا رہے ہیں, نشے میں ادھر ادھر. اس لیے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ جم جاؤ گے, آٹومیٹک آپ کا ایک چیز ہوگا, آپ ڈائٹ اچھا کرو گے. جب آپ ڈائٹ اچھا کرو گے, اس میں آپ اتنا مگن ہو جاؤ گے, اتنے بزی ہو جاؤ گے کہ آپ کو دوستوں کی کمپنی, ہوٹل کی کمپنی, ادھر ادھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ملے گا. سو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. بالکل. جم کرو, یا جم نہیں بھی کرتے ہو, کوئی کرکٹ کھیلو, کچھ کرو, لیکن کوئی اسپورٹس لازمی کرو. اچھا بلال بھائی, یوتھ کے لیے کوئی آپ ایک میسیج دینا چاہیں کہ یوتھ کس طریقے سے ایک اچھے راستے کے اوپر چلے, ایک اچھے طریقے سے پازیٹیو امیج لے کر چلے, ایک پازیٹیو وائب لے کر چلے, یوتھ کے لیے کوئی آپ میسیج اپنے فینس کو, یوتھ کو کوئی آپ دینا چاہتے ہو؟ ایک ہی بات کروں گا, کبھی بھی کچھ ایسا نہ کرو جس آپ کے والدین آپ کو بولے آپ نے یہ غلط کیا. اور میں ایک چیز سب سے بڑا ہائی لائٹ کروں گا, آپ کچھ بھی کرتے ہو یہ سوچ کے کرو کہ اللہ پاک بھی یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہو, وہ آپ دوسرے کے لیے پسند کرو, میں اللہ پاک وہ چیز آپ کو عطا کروں گا. سو کبھی بھی حسد نہ کرو. سب سے بڑی بات, اگر آج اللہ پاک نے مجھے کچھ دیا ہے تو یہ اللہ پاک نے میرے نصیب کر دیا ہے. نہ میں خرید کے لے سکتا ہوں, نہ میں آپ دے سکتا ہوں, نہ کوئی اور دے سکتا ہے. اگر پوری دنیا مل جائے آپ کو اچھا بنانے میں, یا آپ کو اچھا چیز پہنچانے میں, یا آپ کو مالا مال کرنے میں, نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. سو یہی کہوں گا کہ اچھا سوچے, نیت صاف رکھے. سارا عمل کا دارمدار جو ہے نیت کے اوپر ہے. آپ جس کی نیت کرو گے آپ کو وہی ملے گا. نیت صاف کرے اور اچھے اسپورٹس مین بنے, اچھا سوچنے والے بنے. معاشرہ میں نے چینج کرنا ہے, آپ نے چینج کرنا ہے, دیکھنے والوں نے چینج کرنا ہے. ہم اپنے معاشرے کو اسی طرح ہی چینج کریں گے. اگر یہ معاشرہ اس طرح چل رہا ہے, لڑائی جھگڑے جنجال وغیرہ, سو ہم ہی چینج کریں گے. ہم چینج تو نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں. سو خود بھی اچھا کرو, دوسرے کو بھی اچھا کرنے دو. اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے کوئی بات نہیں, درگزر کر لو. اور آپ کے دیکھنے والے جو پہلا پوڈ کاسٹ آپ کا آج دیکھیں گے, اس شو کو دیکھیں گے, تو ان کے لیے کوئی میسیج؟ پہلا پوڈ کاسٹ ہے بھائی بلال کا. بالکل, میرے دیکھنے والوں کو میں یہ کہوں گا, اس پوڈ کاسٹ کو جتنا مرضی پیار دکھا سکتے ہو پیار دکھاؤ. میرے زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور بہت ہی اچھا پوڈ کاسٹ ہوگا. اور آگے میری کوشش ہے اسی طرح میرے اچھے اچھے پوڈ کاسٹ کروں, آپ لوگوں تک اچھے جو میں ہوں, میں کس طرح اٹھاؤں, کس طرح بناؤں, کس مشکلوں سے گزرا ہوں. آج میں نے پوڈ کاسٹ کیا, مجھے ایک رینڈم تھا. اگلا جو میں پوڈ کاسٹ کروں گا یہ میرا دل بولے گا, تب میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. سو جتنا اس پوڈ کاسٹ پہ پیار آئے گا, اگلا پھر میں ڈائریکٹ کوشش کروں گا ود ان فیو ڈیز دوسرا پوڈ کاسٹ ہے. اس پوڈ کاسٹ کو آپ لوگوں نے بہت سارا جو ہے پیار دکھانا ہے, کمنٹ کرنے, اور آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ ہاؤ واز دا پوڈ کاسٹ,
क्या चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा और क्या चीज़ बताना चाहिए वो भी कमेंट में बताओ कि जो मिसिंग था वो नेक्स्ट पे ना हो फीडबैक अपना इंशाल्लाह। लाजमी दें। फीडबैक मस्त तो देना बिलाल है। भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे गपशप Thank you करके, so much. हमारे देखने वालों को भी आई होप सो ये एपिसोड बड़ा पसंद आएगा। इंशाल्लाह तो- आएगा, लाजमी आएगा। लिंक जब भी पॉडकास्ट आएगा मैं लिंक जो है अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे चलो, डाल दूंगा। थैंक यू मुझे सो खुद इंतज़ार रहेगा कि भाई मैं तो इस अभी बोल रहा हूँ कि जब मैं घर टीवी पे पे खुद पापा को देखूंगा, दिखाएं, मम्मा को दिखाएं, बड़ी स्क्रीन टीवी के पे ऊपर। देखूंगा या मोबाइल पे देखूंगा, मैं देखता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ, बिल्कुल। जो गलतियाँ मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं ऐसा बोलूँ कि देखने वालों को कुछ अच्छा बोलूँ, अच्छा। वो कुछ अच्छा इमेज जाए। बिल्कुल। और जब मैं उनके कमेंट देखूँ मैं उनसे सीखूँ बिल्कुल। कि यार मुझे क्या चीज़ अच्छा करना है, क्या चीज़ बुरा करना है। ये मेरे देखने वाले मुझसे इतने प्यार करते हैं और जब भी मुझे कुछ करते बोलता है बिलाल भाई अपने काम कर रहे हैं, आप ये चीज़ अवॉइड कर। बोलता हूँ ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि यार बिलाल मैं बिलाल हूँ, मैं तो नहीं, मैं इनको सुनता हूँ, इनके कमेंट्स देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। सो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हो, आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स करने हैं। कोई भी चीज़ मिसिंग तो आप लोगों ने लाजमी बताना है और इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार देना है। Thank you, थैंक यू सो मच टाइगर भाई Thank you. फॉर योर टाइम Thank एंड you. थैंक्स टू द सो पॉडकास्ट। गाइज कैसा लगा आपको हमारा शो? फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।